اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9th جغرافیہ میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ڈرینیج سسٹم آف انڈیا، رادر وی کین سے ریور سسٹم آف انڈیا۔ ہم نے دیکھا ہمالین ریورس، انڈس، برہمپترا اور گنگا۔ تو ہمالین ریورس ہیں، ان کی اپنی ایک خصوصیت ہے، دے آر پیرینیل، دے فلو تھرو آؤٹ دا ایئر بیکاز دیئر سورس از اسٹرانگ، دے originate from the glaciers. And then after we saw the peninsular rivers, they are seasonal, and most of the peninsular rivers, they flow towards the east. They are called the east flowing rivers. And only two rivers like Narmada and Tapi, they flow westwards. They are called west flowing rivers, and they are seasonal, and they don't have a permanent source or origin. And today we will learn about the lakes. As far as the lakes are concerned, تو جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر ویلی کی تو ہمارے یہاں پر بہت سارے لیکس ہیں، بہت ساری جھیلیں ہیں۔ ڈل لیک ہے، ولور لیک ہے، مانسر ہے، مانسبل ہے۔ اور تو اس سے کیا ہے کہ آپ نے ڈل لیک ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے ہمارے سری نگر میں۔ تو وہاں پر آپ نے ہاؤس بوٹس بھی دیکھی ہوں گی، شکاراز بھی دیکھے ہوں گے۔ تو بہت سارے ٹورسٹس آتے ہیں ہر سال جموں اینڈ کشمیر میں، چونکہ جو لیکس ہوتے ہیں دے اٹریکٹ ٹورسٹس۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بھی کہیں بہت ساری جگہوں پر آپ نے کیا کیا ہوگا، وزٹ کیا ہوگا، وہاں پر آپ نے لیکس دیکھے ہوں گے جس طرح سے ہم نے بتایا آپ کو۔ تو وہاں پر آپ نے بوٹنگ بھی انجوائے کی ہوگی، سوئمنگ بھی، یا بہت ساری واٹر گیمز بھی۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اگر سری نگر میں یا نینی تال میں یا کہیں اور جگہ پر یہ جھیلیں نہیں ہوتی، کیا وہاں پر لوگ آتے؟ ٹھیک ہے، تو دیٹ مینز کہ جو لیکس ہیں یہ ان کا جو یہ ٹورسٹ اٹریکٹیو پلیسز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے لیے لیکس ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹورسٹس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صرف ٹورسٹ اٹریکشن ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہیومن بینگز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک لیکس کا سوال ہے، ہندوستان میں بہت ساری جھیلیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا سائز، ان کی اور کریکٹرسٹکس بہت مختلف ہے وہ ایک دوسرے سے۔ کچھ لیکس کیا ہوتے ہیں پرماننٹ، اور کچھ لیکس کیا ہوتے ہیں سیزنل کہہ سکتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، وہ لیکس جن میں رینی سیزن میں ہی واٹر رہتا ہے وہ ان کو ہم بولتے ہیں کیا، سیزنل دیز لیکس۔ ٹھیک ہے، اور جنرلی کیا ہوتے ہیں کہ جو لیکس ہوتے ہیں یا تو ان میں دریا بہتا ہے یا ان لیکس سے وہ پانی دریا میں بہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لیکس کیا ہوتے ہیں وہ گلیشیئرس ان کو فیڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئس شیٹس ان کو فیڈ کرتے ہیں۔ اور کچھ لیکس ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لیں گے ولور لیک یا ڈل لیک یا مانسر لیک، یا اسی طرح سے آپ لیں گے جتنے بھی ہمالین ریجنز میں جو لیکس ہے، دے آر کالڈ ٹیکٹونک لیکس، دے آر فارمڈ ڈیو ٹو دا ٹیکٹونک، ڈیو ٹو دا ارتھ کوئکس۔ اور لیکن ان کو جو فیڈ کرتا ہے وہ گلیشیئر سے ان کو پانی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لیکس کو کیا کرتے ہیں، کچھ تو یا تو ونڈ کے ذریعے سے فارم ہوتے ہیں، یا ریور ایکشن کی وجہ سے، یا ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی کچھ لیکس بنے ہیں جن کو ہم آرٹیفیشل لیکس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ لیکس تو ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یعنی ارتھ کوئکس کی وجہ سے بنے ہیں، اور کچھ ونڈ سے بنے ہیں،
کچھ ریور ایکشن یعنی ریورس ان کو فیڈ کرتے ہیں تو اس سے بنے ہیں، یا کچھ ہیومن ایکٹیویٹیز سے. جنرلی جو جب کوئی ایک دریا بہتا ہے تو وہ مینڈرز بناتے ہیں، ان کا جو وہ زگ زیگ شیپ میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا آپ دیکھیں گے ادھر میپ پر پیج نمبر 18 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب ایک ریور بہتا ہے، سورس سے بہتا ہے، اس کا اپر کورس جب وہ مڈل کورس میں تو وہ زگ زیگ شیپ میں ہو تو وہ مینڈرز بناتے ہیں. اور جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں، پھر آکسبو لیکس بناتے ہیں. تو فلڈ پلینز میں جب ریور فلو کرتا ہے تو اس میں کٹ آفس آ جاتے ہیں، وہ آکسبو لیکس بناتے ہیں، آکسبو لیکس فارم کرتے ہیں. جس طرح سے جب یہ کوسٹل ایریاز میں یہ ریورز پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ لیگونز فارم کرتے ہیں. جس طرح سے چلکا لیک اڑیسہ میں ہے، اسی طرح سے پولیکٹ لیک یا کولیرو لیک. ٹھیک ہے، تو لیگونز فارم کرتے ہیں. جب یہ کوسٹل ایریاز میں پہنچتے ہیں تو وہ اس سے بھی کیا بنتے ہیں، لیکس فارم ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کہیں پر کیا ہوتے ہیں کہ جو لیکس سیزنل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہے راجستھان میں سامبر لیک. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اس کا جو واٹر ہے وہ سالٹ واٹر لیک ہے. ٹھیک ہے، سامبر لیک، اور اس سے ہم کیا بناتے ہیں، سالٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس لیک سے، سامبر لیک سے. چونکہ وہ کب لیک بنتا ہے، جب وہاں پر بارش ہوتی ہے، دیٹ مینس کہ وہ سیزنل لیک ہے. اور ہمارے کچھ فریش واٹر لیکس ہے ہمالین ریجن میں، اور ان کا جو اوریجن ہے وہ گلیشیئرس، ان کا اوریجن وہ جو ان کو فیڈ کرتے ہیں، تو وہ گلیشیئر سے فیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گلیشیئر سے جو سنو میلٹ ہوتا ہے تو وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں. جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ولور لیک جو جموں اینڈ کشمیر میں ہے تو وہ ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کی وجہ سے بنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ڈل لیک ہے، بیمیتل ہے، یا نینی تال ہے، لوتک لیک ہے. تو یہ ساری فریش واٹر لیکس ہیں. تو یہاں پر جو ان کا واٹر ہے، اور جہاں تک ولور لیک کا ہے، یہ انڈیا کا لارجسٹ فریش واٹر لیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ ان لیکس کے بہت سارے فائدے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے ہم ہائیڈل پاور بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس بہت سارے لیکس ہیں، جیسے گرو گوبند ساگر باکرا ننگل پروجیکٹ جس کو ہم بولتے ہیں. تو ان لیکس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، الیکٹرسٹی بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، ہائیڈل پاور جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک ان کی امپورٹنس کا سوال ہے، جو لیکس ہیں یہ ہیومنز کے لیے بہت ویلیوبل ایسیٹس ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، لیکس کیا کرتے ہیں، دے ریگولیٹ دا فلو آف اے ریور. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم نے بتایا کہ کچھ لیکس کیا بنتے ہیں، ریور ایکشن کی وجہ سے بنتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ریور فلو کو کیا کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں. جب ہیوی رینز ہوتے ہیں تو یہ پریونٹ بھی کرتے ہیں کیا، فلڈنگ کو. ٹھیک ہے، اور جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے تو یہ اپنی واٹر فلو کو کیا کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لیکس جو ہوتے ہیں ہائیڈل پاور کے لیے بھی ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، یہ آس پاس کے کلائمیٹ کو ماڈریٹ بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایکویٹک ایکو سسٹم کو بھی مینٹین کرتے ہیں، اور یہ نیچرل بیوٹی کو بھی اضافہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹورزم کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں، اور ایک سورس آف ریکریشن ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں بہت سارے لیکس ہیں، اور ان کی اپنی ایک کریکٹرسٹکس ہے، خاصیت ہیں. اور جو لیکس ہیں یہ ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے ہیں، یہ کلائمیٹ کو ماڈریٹ بھی بناتے ہیں. ہاں، ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم ہائیڈل پاور بھی ان سے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریکریشن کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ریورس کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو.